دوسرا موضوع جو ہے وہ خواتین سے بھی متعلق ہے اور مردوں سے بھی متعلق ہے، ظاہر ہے خواتین کا ہی اصل موضوع ہے، لیکن آپ سے اس طور پہ متعلق ہے کہ جو خواتین کے تعلق سے آپ کا کیا رویہ ہو، اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے آپ کے پاس کے کیا طریقے ہوں، ان موضوعات پر گفتگو فرمائیں گے جناب مولانا طاہر مدنی صاحب۔ میں حد ادب کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ محترم صدر اجلاس اور استاذ محترم ڈاکٹر اجمل ایوب اصلاحی صاحب، برادر مکرم ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی جامعی صاحب، بزرگوں، نوجوانوں، محترم ماؤں اور بہنوں، میرے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج آپ کے درمیان کچھ باتیں رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ کورا گہنی سے رشتہ میرا قدیم ہے، آنے جانے کا سلسلہ 50 سالوں پر محیط ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں جب میں مسجد الاسلام میں زیر تعلیم تھا، بارہا یہاں آنا ہوا، بعد میں علماء کونسل کے توسط سے بھی کئی بار آنا جانا ہوا، اور آج اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ میرا موضوع اسلامی معاشرے کی تشکیل میں خواتین کا کردار، اور یہ جان کر مجھے خوشی اور مسرت ہوئی کہ آج کے اس پروگرام میں مردوں سے زیادہ خواتین شریک ہیں۔ یہ ان کی دلچسپی کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ خواتین کے لیے ہم مواقع کم فراہم کرتے ہیں، حالانکہ وہ مستحق ہے کہ ان کو بھی برابر کے مواقع فراہم کیا جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں ان کے اندر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کا استعمال ہونا چاہیے اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ قرآن مجید نے ذمہ داریاں جو بیان کی ہیں، مردوں کی بھی ذمہ داریاں بیان کی ہے، خواتین کی بھی ذمہ داریاں بیان کی، اور معاشرہ جو بنتا ہے، سماج جو بنتا ہے، وہ دونوں کے اشتراک اور دونوں کے تعاون سے بنتا ہے۔ اگر معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جو خواتین پر مشتمل ہے، اگر وہ فعال نہ ہو، اگر وہ متحرک نہ ہو، اگر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے خواتین کو نظر انداز کیا ہے اور ہم نے ان کو مواقع فراہم نہیں کیے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے خواتین کو آگے بڑھایا، ان کو موقع دیا، اور ان کی صلاحیتوں سے استفادے کا موقع سماج کو فراہم کیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی معاشرہ ہے کیا، اور اسلامی معاشرے کی خصوصیات کیا ہے، اس کے امتیازات کیا ہے۔
تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس معاشرے کی تشکیل میں، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں خواتین کا کیا رول ہو سکتا ہے اور ان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو جامع ہے، جو مکمل ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے چھوڑا ہو۔ مکمل نظام زندگی ہے۔ اس کے ذریعے سے فرد کی تربیت بھی ہوتی ہے، خاندان کی تشکیل بھی ہوتی ہے اور سماج کی تعمیر بھی ہوتی ہے۔ یہ فرد کی بھی رہنمائی کرتا ہے، خاندان کی بھی رہنمائی کرتا ہے اور سماج کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جو اسلامی تعلیمات کا نمائندہ ہوتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہوتا ہے، جہاں جا کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کن اقدار کا علمبردار ہے، کن ویلوز کا علمبردار ہے، کن چیزوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، کن چیزوں کو وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد توحید پر ہے، آخرت پر ہے، رسالت پر ہے اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی پر ہے۔ اسلام نے وحدت بنی آدم کا تصور دیا ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ ان کے درمیان محبت ہونی چاہیے، ان کے درمیان ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، ان کے درمیان باہمی تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے، انسانی قدروں کا احترام ہونا چاہیے، انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے، کمزور کو سہارا دینا چاہیے، گرنے والے کو اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلامی معاشرے کی جو پہچان ہے، اس کا جو امتیاز ہے، ایک تو یہ کہ اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جس کے اندر خدا پرستی ہوتی ہے، جہاں عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے، جہاں ربانیت ہوتی ہے، جہاں روحانیت ہوتی ہے، جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں پاکیزگی ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہاں اخلاقی لحاظ سے لوگ نمایاں ہوتے ہیں، اخلاقی تربیت ہوتی ہے، کردار کی تعمیر کی جاتی ہے، اخلاق کو اہمیت دی جاتی ہے۔ دین میں سب سے زیادہ اہمیت اخلاق کو دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکمل المومنین ایمانا احسنہم اخلاقا، سب سے مکمل ایمان کے لحاظ سے وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حسن اخلاق اور مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ آپ نے خود اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا اخلاق کا، کردار کا، اور قرآن نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ تو اسلامی معاشرہ اخلاقی لحاظ سے بلند ہوتا ہے، اخلاقی لحاظ سے بہت نمایاں ہوتا ہے۔ اور اسلامی معاشرے کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہاں باہم تکافل کا مزاج ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کا جذبہ ہوتا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو سہارا دیتا ہے، جو دولت مند ہے وہ نادار کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت اور یگانگت کے لحاظ سے ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کا جسم ہوتا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کے لحاظ سے ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے انسان کا، کہ اگر جسم انسانی کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو اس درد میں پورا جسم شریک ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کے درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے، اپنے بھائی کی تکلیف کو
अपनी तकलीफ़ समझना चाहिए। मुआसात और हमदर्दी ये इस्लामी मुआशरे की एक अहम तरीन खुसूसियत है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुमिनु लिल-मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा व शब्बक बैना असाबिही। आपने कहा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसे ही होता है कि जैसे एक इमारत हो, इमारत के अज्जा एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं, और आपने अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में पैवस्त करके बताया कि इस तरीके से मुसलमान रहते हैं, इस तरीके से अहले ईमान को रहना चाहिए। उनके दरमियान बाहमी अख़ुवत हो, बाहमी महब्बत हो। इन्नमल मोमिनून इख़्वा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले ईमान आपस में भाई भाई। इंसानों को जोड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ताकतवर चीज़ और सबसे मजबूत चीज़ ईमान और अक़ीदा है। ईमान और अक़ीदा एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जोड़ता है। इसलिए इस्लामी मुआशरे की एक पहचान ये है कि वहाँ बाहमी अख़ुवत और बाहमी महब्बत और एक दूसरे के साथ हमदर्दी का जज्बा होता है। इस्लामी मुआशरे की एक पहचान ये है कि वहाँ नेकियों को परवान चढ़ाया जाता है और बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसलिए कि इस्लाम ने ये तसव्वुर दिया है कि हमारा मुआशरा ये एक कश्ती की मानिंद है, एक समंदर के जहाज़ की मानिंद है कि अगर जहाज़ किनारे तक पहुँचेगा तो सब लोग किनारे तक पहुँचेंगे, जहाज़ अगर डूब जाएगा तो सब लोग डूब जाएंगे। मुआशरे में अगर नेकियां परवान चढ़ेंगी उसका फ़ायदा सबको होगा, लेकिन अगर बुराइयां पनपेंगी, बुराइयां सर उठाएंगी, उसके नुकसानात से कोई बच नहीं सकता है। एक हदीस में तमसील के ज़रिए से इस बात को समझाया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हुदूद इलाही का लिहाज करते हैं, हुदूद इलाही की पाबंदी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हुदूद इलाही को तोड़ते हैं। तो इन लोगों की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे समंदर के सफ़र पे कुछ लोग जा रहे हों, पानी के जहाज़ में सवार हों, कुछ लोग नीचे की मंजिल में हो, कुछ लोग ऊपर की मंजिल में हो। नीचे के लोग पानी के लिए बार बार ऊपर जाते हैं, ऊपर वालों को नागवार गुजरता है, तो नीचे वालों ने सोचा कि लाओ जहाज़ के नीचे ही सुराख करके यहीं से पानी हासिल कर ले, और वो जहाज़ में सुराख करने लगे। अगर ऊपर वाले तमाशा देखते रहेंगे तो नतीजा ये होगा कि जहाज़ के अंदर सुराख होगा, जहाज़ के अंदर जब सुराख होगा तो उसके अंदर पानी आएगा, जहाज़ में जब पानी आएगा तो जहाज़ डूब जाएगा, नीचे वाले भी डूब जाएंगे, ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर वाले आकर के इनका हाथ पकड़ लें और जहाज़ में सुराख न करने दें तो जहाज़ डूबने से बच जाएगा, नीचे वाले भी बच जाएंगे, ऊपर वाले भी बच जाएंगे। हम सब लोग एक जहाज़ के सवार हैं। मुआशरा एक जहाज़ है, समाज एक जहाज़ है। अगर वो किनारे तक जाएगा तो सब लोग किनारे तक जाएंगे, वो अगर बर्बाद होगा तो बर्बादी से कोई बच नहीं सकता है। अगर बुराइयां परवान चढ़ती हैं रोकिए, ये नहीं कि मुझसे क्या मतलब, सबसे मतलब होना चाहिए। समाज में हमारे बच्चे भी रहते हैं, आपके बच्चे भी रहते हैं। समाज का रुख अगर अच्छा होगा तो तमाम बच्चों पर अच्छे असरात पड़ेंगे। समाज का रुख अगर ख़राब होगा तो उसकी खराबियों से कोई बच नहीं सकता है। इस्लामी मुआशरे की एक पहचान ये है कि वहाँ नेकियों को परवान चढ़ाया जाता है और बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। अम्र बिल मारूफ का एहतमाम किया जाता है और नही अनिल मुनकर का एहतमाम किया जाता है, बुराइयों से रोका जाता है। उसकी एक पहचान ये भी है कि वहाँ तालीम को फ़रोग़ हासिल होता है, वहाँ तालीम की रोशनी आम होती है, वहाँ तालीम को इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसने तालीम को लाज़मी करार दिया है, इख्तियारी नहीं करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खिताब करते हुए फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि वो अपने पड़ोसियों को सिखाते नहीं हैं, उनको तालीम नहीं देते हैं, और उनके पड़ोसियों को क्या हो गया है कि वो अपने पड़ोसियों से इल्म नहीं हासिल करते हैं, तालीम नहीं हासिल नहीं करते हैं। अगर ऐसा लोग नहीं करेंगे तो मैं उनको सज़ा दूंगा। लोगों ने तबसरा किया कि ये कबीले अशद की तरफ इशारा है, उनके पड़ोस में नाखादा लोग हैं, उन्हीं की जानिब आपने इशारा किया है।
اور وہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا کہ ہاں تم اپنے پڑوسیوں کو تعلیم دو، ان کو سکھاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اس پر سزا دوں گا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، ایجوکیشن کی کتنی اہمیت ہے. یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ لازمی چیز ہے اور ہر انسان کا حق ہے، ہر بچے کا حق ہے. اسلامی معاشرے میں تعلیم کو فروغ حاصل ہوتا ہے، وہاں سے ناخواندگی دور کی جاتی ہے. یہ خصوصیات ہیں چند جو میں نے آپ کے سامنے اسلامی معاشرے کی رکھی ہیں. آپ اس کی روشنی میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سماج کو بنانے کے لیے، اس معاشرے کو بنانے کے لیے، اس کی تشکیل کے لیے سب کی ذمہ داری ہے. مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، اور خواتین کی غیر معمولی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ خواتین وہ گھر کے ماحول کو بناتی ہیں. خواتین انہی کی گودوں میں نئی نسل کی پرورش ہوتی ہے، وہیں سے بچے سب کچھ سیکھتے ہیں. تو خواتین اگر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گی، وہ اپنے گھر کے ماحول کو اگر ٹھیک بنائیں گی، بچوں کی صحیح تربیت کریں گی اور وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گی، تو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی آئے گی. ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی اور بڑا تغیر رونما ہوگا. خواتین کی صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں. خاص طور سے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں خواتین جو کردار ادا کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں ادا کر سکتے ہیں. خواتین کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی ضرورت ہے. ان کے اندر جو پوٹینشیل ہے، ان کے اندر جو صلاحیت ہے، اس کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کو آگے بڑھانے میں ان کا بھرپور تعاون حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں. قرآن مجید نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ اہل ایمان کے درمیان محبت، یگانگت، غم گساری اور تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے. ان کی یہ صفت ہونی چاہیے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں. دوسری صفت کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری. یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے. خواتین اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مردوں کو بھی جواب دہی کرنی ہوگی، عورتوں کو بھی جواب دہی کرنی ہوگی. مردوں سے بھی پوچھا جائے گا، عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا. مردوں کو بھی نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے، عورتوں کو بھی نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے. مردوں کو بھی برائیوں کو مٹانا ہے، عورتوں کو بھی برائیوں کو مٹانا. اپنے اپنے دائرۂ کار میں کام ہوگا. خواتین میں کام کریں گے، مرد مردوں میں کام کریں گے. اپنا اپنا دائرۂ کار ہے، اپنا اپنا دائرۂ اثر ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو فرمایا کہ یہ کام دونوں کو کرنا ہے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں. نماز کی پابندی مردوں کو بھی کرنی ہے، عورتوں کو بھی کرنی ہے. مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے. اور صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، نماز قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. نماز کی نگہداشت کی بات کی جا رہی ہے. نماز کو آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے. نماز جب ٹھیک سے پڑھی جائے گی تو نماز کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا. نماز ہماری زندگی کو بدل دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازوں کی مثال ایسے ہی ہے. آپ نے کہا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس کا پانی صاف اور شفاف ہو اور روزانہ 5 بار اس میں وہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں باقی رہے گا. آپ نے کہا یہی حال پنجگانہ نمازوں کا ہے. ٹھیک سے اگر نمازیں پڑھی جائیں
تو اس کے ذریعے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے طہارت حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو بڑھاتا ہے۔ تو نماز کی پابندی یہ مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، دونوں کو کرنا چاہیے، دونوں کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اگلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عورتیں بھی صاحب مال ہوتی ہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی جائیداد ہوتی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نکالنا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرنا ہے، مردوں کو بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، بنیادی فریضہ ہے، اس کے بغیر مال پاک نہیں ہوتا ہے، مال حلال نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کاشت کی، اگر غلے سے عشر اور جو واجب حق ہے وہ نہیں نکالا، وہ غلہ آپ کے لیے پاک نہیں ہوگا، آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ آپ تجارت کرتے ہیں، اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو آپ نے بہت بڑا جرم کیا۔ خواتین ہیں، ان کے پاس زیور ہے، اگر وہ زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کے پاس جائیداد ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو یہ فرائض مردوں کو بھی ادا کرنے ہیں، عورتوں کو بھی ادا کرنے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومن وہی ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ صاحب ایمان کا یہ شعار ہے، اس کی یہ پہچان ہے، پوری زندگی میں، زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور انہیں اختیار ہو کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مل گیا وہاں ہمیں اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، حج کے لیے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے ہیں، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، سنت ابراہیمی کی یاد ہم تازہ کریں گے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرو۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ سر افگندگی، سر تسلیم کو خم کر دینا، جو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے سر کو جھکا دینا، یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، یہی ان کی زندگی کا سبق ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے راستے سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے کی جو نادانی کرے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ان کا انتخاب کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جبکہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ سر کو جھکا دو، انہوں نے کہا کہ رب العالمین کے سامنے میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ ہر طرح کی قربانی حضرت ابراہیم نے دی، جو بھی حکم تھا اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ یہی پیغام ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کا، اور یہی سبق ہے سنت ابراہیمی کا، یہی سبق ہے قربانی کا۔ اس لیے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پوری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ مومن مرد اور مومن عورت کا شعار ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی عنایتوں کے مستحق ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم اللہ کی رحمت کے محتاج ہو، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو ستودہ صفات ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ یہ صفات ہیں اہل ایمان کی، مردوں کی بھی ہیں اور خواتین کی۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس معاشرے کو بنانے کے لیے، اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اس سماج کو بنانے کے لیے عورتوں کو بھی اسی طرح سے اپنا حصہ ادا کرنا ہے
جس طریقے سے مردوں کو اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج بنایا تھا، جو معاشرہ بنایا تھا صحابہ کرام کا، وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اسے نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کا حال کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا حال یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں اپنے اصولوں پر جمنے والے، ثابت قدم رہنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی مشکلات ہوں، کتنی بھی آزمائش ہو، وہ ایمان کے راستے سے ہٹ نہیں سکتے، وہ اللہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان کے راستے سے انحراف کو کبھی قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی ایمان کی طاقت ہے، یہ ان کی استقامت ہے۔ وہ اپنے عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے دین کا کوئی سودا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی مداہنت نہیں کر سکتے ہیں، قربان ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے دین اور ایمان کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا، کوئی مداہنت، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، کیسی بھی مشکلات ہو۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں اپنے اصولوں پر جمنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت کا پیکر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے اندر لطافت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کو گلے سے لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ مکے سے مہاجرین آئے تھے اور مدینے کے انصار نے ان کا جس طریقے سے استقبال کیا، وہ اسلامی معاشرے کی شان، جس ایثار کا مظاہرہ کیا، جس قربانی کا مظاہرہ کیا، جس طریقے سے ان کا تعاون کیا، وہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ یہ ہے رحماء بینہم کی تصویر۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہر وقت سرگردہ رہنے والے، عبادتوں کا اہتمام کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے، یہ اہل ایمان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار کی وجہ سے، ایک نورانیت ہے، ایک روشنی ہے، ایک چمک ہے جو للہیت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے چہرے سے نمایاں رہتی ہے، ان کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اس معاشرے کو بنانے میں ہماری خواتین کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ صحابیات نے غیر معمولی کردار ادا کیا مدینے کے سماج کو بنانے کے سلسلے میں۔ ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات نے اس سماج کی تشکیل میں سرگرم رول ادا کیا، تب جا کر کے وہ سماج بنا، تب جا کر کے وہ معاشرہ بنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پورا موقع دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی تذکیر کرتے تھے، ان کے سامنے تذکیر آپ کی ہوتی رہتی۔ خواتین نے کہا کہ آپ کی مجلس میں مرد ہر وقت چھائے رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی استفادے کا الگ سے موقع ہونا چاہیے۔ آپ نے ان کے لیے الگ سے دن مقرر کیا اور آپ ان کو وقت دیتے تھے۔ جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا، خواتین اس سے بھی فائدہ اٹھاتی تھیں۔ جماعت میں خواتین بھی شریک ہوتی تھیں۔ عیدین کا اجتماع ہوتا تھا، عیدگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ خواتین کو ملایا جائے۔ آپ مردوں سے خطاب کرتے تھے، اس کے بعد عورتوں کی طرف جاتے تھے اور ان سے خطاب کرتے تھے۔ آپ نے ہر جگہ ان کو شریک کیا، ان کے اندر بیداری پیدا کی، ان کو ایکٹیو کیا، ان کی ذمہ داریوں کا ان کو احساس دلایا، اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر کے اسلامی سماج کی تشکیل میں اپنا رول ادا کیا۔ آج ہم نے ان کو درکنار کر دیا ہے، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے، ہم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا احساس ہی نہیں رکھتے، ان کو موقع ہی نہیں فراہم کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر مردوں سے کم صلاحیت نہیں ہے، غیر معمولی صلاحیت ہے۔ عورتیں کیا کر سکتی ہیں اس معاشرے کی تشکیل میں، جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں؟ ایک بڑا جو کام ان کا ہے وہ نئی نسل کی تربیت ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے اور تمہاری زیر نگرانی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ بچہ جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تو فطرت اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، پھر چاہے والدین جس راستے پر اس کو لے جانا چاہیں لے کر کے جا سکتے ہیں۔ وہ تو ایک نرم مٹی ہے، جس سانچے میں چاہیے آپ اس کو ڈھال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دے، چاہے اسے نصرانی بنا دے، چاہے اسے مجوسی بنا دے، جس رنگ میں چاہے اس کو ڈھال دے۔ تو یہ بچے ایک امانت ہیں، یہ بچے ایک امانت ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ان کی صحیح تربیت، ان کی صحیح تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا زیادہ تر وقت جو ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے، وہ گھر میں گزرتا ہے، اور ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جو ابتدائی 4-5 سال ہوتے ہیں بچپن کے، اس میں پوری شخصیت کی تعمیر ہو جاتی ہے، پوری شخصیت بن جاتی ہے۔ جو کچھ آپ بنانا چاہتے ہیں ان ابتدائی 4-5 سالوں میں وہ تمام نقوش مرتسم ہو جاتے ہیں۔ آپ اچھا ماڈل پیش کیجئے، آپ اچھا نمونہ پیش کیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں مائیں جب نماز پڑھتی ہیں تو ننھے منھے بچے بھی مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مائیں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں ننھے منھے بچوں کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، مائیں جب تلاوت کرتی ہیں تو وہ بچے بھی قرآن مجید پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں، یہ ہماری خواتین اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے گھر کو ایک اسلامی اور روحانی گھر بنانے کی کوشش کریں، بچپن ہی سے یہ جو بچے ہیں یہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی، رسول کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی، نماز سے شغف ان کے اندر پیدا ہوگا، قرآن سے تعلق اور محبت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ یہ ذمہ داری خواتین کی ہے۔ گھر کا ماحول کون بنائے گا؟ اگر خواتین دیر رات تک جگیں گی، نماز کا اہتمام نہیں کریں گی، تو ظاہر ہے کہ گھر کا جو ماحول ہوگا وہ نورانی ماحول نہیں ہو سکتا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں فجر کی نماز کے لیے خواتین اٹھنے والی ہوں، نماز کے بعد تلاوت کرنے والی ہو، اللہ کا ذکر ہو، رسول کا ذکر ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے خواتین کی، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ نئی نسل کی تربیت ایمانی انداز سے کریں، روحانی انداز سے کریں، اچھا نمونہ ان کے اندر پیش کریں، ان کو بہترین باتیں بتائیں بچپن ہی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹے چند باتیں میں تجھے بتاتا ہوں۔ بہت پیار کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ آپ نے ان کو متوجہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کا لحاظ کرو، اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم حدود الہی کی نگہداشت کرو، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ دیکھیے ایک چھوٹے سے بچے کے دل کے اندر توحید کے نقوش مرتسم کیے جا رہے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ سن لو اور ذہن کے اندر بیٹھا لو، ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ بچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہی تو توحید ہے، یہی تو ایمان باللہ ہے،
یہی تو اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ بچپن سے یہ باتیں، یہ ہماری ماؤں کی، بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اندر ایمانیات کو مضبوط کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، رسول سے تعلق پیدا کریں، آخرت کا تصور پیدا کریں، اچھے اچھے واقعات سنائیں، نبیوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، ان کی بزرگوں کی قربانیاں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری خواتین کی کہ وہ نئی نسل کی صحیح تربیت کریں۔ دوسری ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں وہ بچوں کی مدد کریں۔ جن بچوں کو گھر سے مدد ملتی ہے تعلیم کے سلسلے میں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور جن بچوں کو گھر سے کوئی مدد نہیں ملتی ہے، کوئی امداد نہیں ملتی ہے، وہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ ہماری خواتین اگر پڑھی لکھی ہوں گی، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گی، تو ظاہر ہے کہ یہ خواتین ہماری بچوں کی تعلیمی مدد کریں گی۔ اور بچے جانتے ہیں آپ، ڈراپ آؤٹ بہت ہوتا ہے، اور بڑی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے وہ ہائی اسکول تک جاتے جاتے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے گئے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو چھوڑنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں وہ عام طور سے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو بچے مضبوط ہوتے ہیں وہ شوق سے پڑھتے ہیں، وہ دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ تو بچے مضبوط کیسے ہوں گے؟ جب گھر سے مدد ملے گی، جب گھر سے ان کو امداد ملے گی، جب گھر پہ توجہ ہوگی، جب گھر میں پڑھا لکھا ماحول ہوگا، ان کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اب بچہ اگر اسکول سے آیا اور بستہ پھینک دیا اور اس کے بعد دوسرے دن بستہ اٹھایا چلا گیا، گھر میں نہ کوئی پڑھائی ہے، نہ کوئی ہوم ورک ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، ماں الگ موبائل میں لگی ہوئی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہوا ہے، بھائی الگ موبائل میں لگا ہوا ہے، بہنیں الگ موبائل میں بچے کہاں جائیں گے؟ اب تو اس طرح سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض تصویریں ایسی ہیں کہ ماں بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے اور اس کے پیٹھ پہ جو بچہ ہے وہ بھی موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا ٹالنے کے لیے موبائل کی لت لگا دی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ وقت صرف کریں، اس کے ساتھ کچھ وقت لگائیں، بلا ٹالنے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے۔ اور بچپن ہی سے جب وہ موبائل کا عادی ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کیا پڑھائی کرے گا، کیا لکھائی کرے گا، کیا کوئی سنجیدہ کام کر سکتا ہے؟ تو یہ تبدیلی خواتین کے ذریعے ہی آئے گی، تعلیمی تبدیلی بھی خواتین کے ذریعے ہی آئے گی۔ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں بچوں کو تعلیمی امداد ملے، تربیتی امداد ملے، ان کے اوقات کو منظم کیا جائے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، کھیل کا بھی وقت ہوتا ہے، تفریح کا بھی وقت ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر وقت کھیلنا نہیں ہے، ہر وقت تفریح کرنا نہیں ہے۔ تو یہ کام بھی ہماری خواتین ہی کے ذریعے سے انجام پائے گا۔ خواتین کے ذریعے سے ایک بڑا کام یہ ہو سکتا ہے کہ خواتین کے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو صلاحیت دی ہے تو وہ خود قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، اور خواتین کے حلقے قائم کریں، جہاں درس قرآن ہے، جہاں درس حدیث ہے، جہاں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، خواتین کو تیار کیا جاتا ہے، ان کے اندر دینی شعور پیدا کیا جاتا ہے۔ بڑا انقلاب برپا کر سکتی ہے ہماری خواتین۔ وہ اپنی ذمہ داری کو اگر محسوس کریں اور خواتین کے اندر کام کریں، ان کے حلقوں کو منظم کریں، اور ان کے اندر ہفتہ وار، ماہانہ اجتماعات، پروگرام مختلف طرح کے وہ انجام دیں، اس کے ذریعے سے ہماری خواتین کے اندر بہت بیداری پیدا ہو سکتی ہے۔ بہت سی چیزوں کی جانکاری ہی نہیں ہے، بہت سی چیزوں کی واقفیت ہی نہیں ہے، تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو واقف کار ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بتائیں، بھلائیوں کا حکم دیں، نیکیوں کو پروان چڑھائیں، برائیوں کو مٹانے کی وہ کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کام جو ہماری خواتین کر سکتی ہیں وہ اصلاح معاشرہ کا کام۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو غلط رسوم ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو غلط رواج ہیں، چاہے ان کا تعلق غمی کے مواقع سے ہو، چاہے خوشی کے مواقع سے ہو، چاہے شادی بیاہ کی تقریبات سے ہو، ان تمام رسموں کو ختم کرنے کے لیے جب تک خواتین کا تعاون نہیں ہوگا ہم نہیں ختم کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد کہتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں، عورتیں نہیں مان رہی ہیں۔
شادی بیاہ کے موقع پر سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے سادگی کے ساتھ شادی ہونی چاہیے، اسلامی طریقے سے شادی ہونی چاہیے، غلط رسموں کو، غلط رواجوں کو ختم کرنا چاہیے، ہندوانہ رسمیں جو رائج ہے ان کو ختم کرنا چاہیے، عہد نبوی کو سامنے رکھیے۔ اس زمانے میں جس طریقے سے آسانی کے ساتھ شادیاں ہوتی تھی، نکاح ہوتا تھا، وہ رواج دینا چاہیے۔ مرد کہتے ہیں کہ عورتیں نہیں مانتی، تو یہ ایک بہت بڑا داغ ہے ہماری عورتوں پر کہ ان غلط رسموں کو باقی رکھنے میں ان کا اصرار کام کر رہا ہے، ان کی غلط روش کام کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی کہ یہ رسمیں جب جڑ پکڑ رہی تھیں اور اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی تھی اور غریب بچوں کی شادی دشوار ہو رہی تھی اور ہمارے سماج میں ایسے واقعات پیش ہو رہے تھے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی تھی، تو اس وقت خواتین نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی؟ ان رسموں کو ختم کرنے کے سلسلے میں وہ آگے کیوں نہیں بڑھی؟ انہوں نے اللہ کے رسول اور صحابہ کو اپنا ماڈل کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے صحابیات کے طرز زندگی کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ ان رسموں کو ختم کرنے میں ہماری خواتین بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں، بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہماری شادی بغیر جہیز کے ہوگی، جہیز کی لعنت سے ہمارے بیٹے کی شادی پاک ہوگی، ہمارے بیٹے کی شادی میں بارات نہیں جائے گی، یہ سب لین دین نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے شادی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا۔ آپ ذرا دیکھیے معاشرہ کتنا بے تکلف تھا، وہاں کوئی تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کتنی سادگی تھی۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے شادی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ حاضرین مجلس میں ایک صاحب تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مناسب سمجھیں تو ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز لے آؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس ایک چادر ہے جو میرے کندھے پر ہے، ایک چادر ہے جو میرا تہمت، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ تلاش کرو، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ گئے، صحابہ فالتمس فلم یجد شیئا، سیکھیں کون کون سی صورتیں تمہیں یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں سورہ جو ہے میں نے سیکھ لیا، مجھے یاد۔ آپ نے کہا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں نے اس خاتون کو تمہارے نکاح میں دے دیا، قرآن کی یہ صورتیں ان کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر نکاح ہو گیا۔ نکاح جو انتہائی سادہ چیز ہے، آج ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا دشوار بنا دیا ہے کہ لوگ سودی قرضہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، زندگی بھر اس بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، غریب بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ کون ختم کرے گا اس کو؟ ہماری خواتین اس کو ختم کر سکتی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اس کو ختم کر سکتی ہیں۔ وہ فیصلہ کریں کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی بیاہ کی رسم کو انجام دیں گے، ہم غیر اسلامی رسموں کو ختم کریں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، نوجوان اس سلسلے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو اعلان کرنا چاہیے کہ بغیر بارات کے ہم شادی کریں گے، بغیر جہیز کے ہم شادی کریں گے، سادگی کے ساتھ ہم شادی کریں گے۔ جس چیز کو معیار بنانا چاہیے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، اور جس چیز کو معیار نہیں بنانا چاہیے اس کو ہم معیار بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لاربعین، لمالها وحسبها وجمالها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یمینک۔ آپ نے کہا عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ خاندان دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ دینداری کو ترجیح دو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اصل چیز کیا ہے؟ دینداری، اخلاق، یہ دیکھنا چاہیے، اور یہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے۔
مال و دولت دیکھیں گے، خاندان دیکھیں گے، حسن و جمال دیکھیں گے، جو زائل ہونے والی چیزیں ہیں وہ دیکھیں گے، جو پائیدار چیز ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر ایسا رشتہ آ جائے جو دین اور اخلاق کے لحاظ سے مناسب ہو، اسے قبول کر لو، اگر نہیں کرو گے تو زمین کے اندر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم نے دینداری کو نظر انداز کر دیا، مادیت کا غلبہ ہو گیا، سماج مادہ پرستانہ ہو گیا، اور جب سماج کے اندر مادہ پرستی ہوگی فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ ہماری خواتین ایک بہت بڑا کام یہ کر سکتی ہے کہ اس طرح کی رسموں کو ختم کرنے کا اعلان کریں، ان رسموں کے خلاف جہاد کا اعلان کریں اور ان رسموں کو ختم کریں، اسلامی تعلیمات کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دین کی بہت بڑی خدمت بھی ہوگی اور دین کی ایک بہت بڑی دعوت بھی ہوگی۔ ہماری خواتین یہ کام بھی کر سکتی ہیں کہ خواتین کے تعلق سے اسلام پر بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور آج کل تو میڈیا کے ذریعے سے نہ جانے کیا کیا چیزیں اچھالی جاتی ہیں۔ کبھی حجاب کو موضوع بنایا جاتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے کو موضوع بنایا جاتا ہے، کبھی عورتوں کے حقوق کے مسئلے کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ ہماری جو خواتین پڑھی لکھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیاری کریں ان موضوعات پر۔ اسلام نے جو عورتوں کو حق دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو جو عزت بخشی ہے، قرآن اور حدیث میں ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اس کا شعور ہونا چاہیے، ان مسائل کی صحیح جانکاری ہونی چاہیے، وہ جواب دیں۔ مرد اگر جواب دیں گے تو اس کے اندر اتنا اثر نہیں ہوگا، یہ ہماری خواتین جب جواب دیں گی، ان کے آرٹیکلز جب اخبارات میں آئیں گے، ان کے مضامین جب آئیں گے، یہ جب پردے کے حق میں بولیں گی، یہ جب اسلامی تعلیمات کے حق میں بولیں گی، یہ جب آئلی تعلیمات کے حق میں بولیں گے، تب اس کے اندر طاقت ہوگی، تب ان کے اندر اثر ہوگا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ علمی حیثیت سے بھی اپنے آپ کو تیار کریں، مختلف میدانوں میں اسلام کی ترجمانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جو شبہات اور شکوک پھیلائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے یہ خواتین اپنے آپ کو تیار کریں۔ خواتین اپنے سامنے مثال کے طور پر رکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عالمہ تھی، مفسرہ تھی، فقیہہ تھی، صحابی حضرات بھی ان سے رجوع کرتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے، قرآن کی باریکیاں سمجھاتی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول سے استفادہ کیا تھا، غیر معمولی ذہین تھی وہ۔ اسی طرح سے دیگر صحابیات ہیں، ان کے نمایاں رول ہے اسلامی تاریخ میں۔ یہ ہماری خواتین بہت بڑا کام کر سکتی ہیں، دعوت کا کام کر سکتی ہیں، اصلاح کا کام کر سکتی ہے، تعلیم کا کام کر سکتی ہیں، تربیت کا کام کر سکتی ہے۔ ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ بن نہیں سکتا ہے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی ہے اگر خواتین سرگرم نہیں ہوں گی، اگر خواتین اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گی، اگر یہ خواتین بیدار نہیں ہوں گی۔ اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم نے خواتین کو بیدار کر دیا تو یہ خواتین مردوں کو بھی بیدار کر دیں گی، یہ مردوں کو بھی نہیں بیٹھنے دیں گی، یہ مردوں سے بھی کام لیں گی، اور ہمارا سماج اسلامی خطوط کے مطابق تعمیر پائے گا اور آگے بڑھے گا۔ میں آخر میں ایک بات اپنے نوجوانوں سے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ نوجوانوں کی جو اہمیت ہے، ان کا جو رول ہے وہ اسلام میں غیر معمولی ہے، اور آپ یاد رکھیے صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی وہ نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ دنیا کے اندر جو انقلاب آتا ہے وہ نوجوانوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر امنگ ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ قربانی دے سکتے ہیں، بزرگوں کی رہنمائی میں اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کس امت کے آپ نوجوان ہیں اور کس امت کے آپ نونہال ہیں، یہ آپ کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس امت کی ذمہ داری خیر امت کی ذمہ داری ہے، اور یہ امت ساری دنیا کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تمہارا ایمان۔ یہ آپ کا کام، آپ اپنے مقام کو پہچانیے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے۔
اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجیے، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ یقین رکھیے کہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت دعوت کی طاقت ہے۔ اسلام کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کے برہان کی طاقت ہے، جو قرآن نے دیا ہے، جو حدیث نے دیا ہے۔ اگر اسلام کی دعوت آپ علمی اور عملی لحاظ سے تیار ہو کر کے پیش کریں گے تو آپ کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ جو ماحول خراب کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ صحیح انداز سے لوگ اسلام کے پیغام کو سمجھ نہ سکیں۔ یہ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے منصب کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ آپ دنیا کے عام نوجوانوں کی طرح سے نوجوان نہیں ہیں، آپ امت مسلمہ کے نوجوان ہیں۔ آپ کو اسلام کے لیے جینا ہے اور اسلام کے لیے مرنا ہے۔ قربانی کے وقت کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہماری زندگی سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو قافلے آگے چل رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔